جو میں کہہ رہی غلط نہیں ہے۔ بی بی آگے فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں، بی بی کے علم کا سمندر آپ دیکھیں، سمندر علم کا مسجد نبوی میں بی بی بہا رہی ہیں۔ تمام اصحاب، تمام انصار محو حیرت ہیں کہ کس طرح خطبہ دے رہی ہیں نبی کی بیٹی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو پیغمبری پر مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے میرے بابا کو چنا اور ان کے انتخاب سے پہلے ان کا نام محمد رکھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی کن حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہیں، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب کیا۔ جس وقت مخلوقات عالم غیب میں پنہان تھی، عدم کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی، یعنی ابھی کچھ بھی خلق نہ کیا تھا، اور عدم کی وادیوں میں سرگرداں تھی، اس وقت اللہ نے میرے بابا کو انتخاب کیا ہے۔ دیکھیں کس قدر بی بی اپنے بابا کی عظمت بھی کس طرح بیان فرما۔ چونکہ خداوند عالم ہر شے کے مستقبل سے آگاہ ہے، زمانے کے حوادث سے باخبر ہے، اور قضاء اور قدر سے مطلع ہے اور آگاہ ہے۔ ہر چیز کی تقدیر خدا کو معلوم ہے کہ ہمارا اینڈ کہاں پہ ہے، ہمارا آخری منزل کہاں ہے، اس کائنات میں کسی کو علم نہیں ہے، پروردگار کو علم ہے کہ ہر موجود کے انتہا کہاں پہ ختم ہوگی۔ خدا نے حضرت محمد کو مبعوث کیا تاکہ اپنے مقصد کو آگے بڑھائے۔ اللہ اکبر۔ محمد کے ذریعے اللہ اپنے مقصد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنے حتمی فیصلوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ جب آپ نبی بنے، بی بی فرماتی ہے، تو لوگ مختلف ادیان میں بٹے ہوئے تھے، کوئی عیسائی تھا، یہودی تھا، کوئی مشرک تھا، کفر و الحاد کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں اور آگ کی پرستش کر رہے تھے، اور خدا کے شناخت کے بعد بھی اس کا انکار کر رہے تھے۔ حضرت محمد کی وجود مقدس سے تاریکی کے بادل چھٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی جہالت و نادانیاں دلوں سے نکل گئی، حیرت و سرگردانیاں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میرے باپ نے لوگوں کی ہدایت کی اور ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دی، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور دین اسلام کی راہ دکھائی اور صراط مستقیم کی طرف راہنمائی کی۔ اس کے بعد خدا نے اپنے پیغمبر کے اختیار، رغبت اور مہربانی سے ان کی روح قبض کی۔ یعنی خدا نے خود نبی کو اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میری طرف آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میرا باپ اس دنیا کی سختیوں سے آرام میں ہے، اس وقت فرشتوں اور رضایت پروردگار کے قرب میں زندگی گزار رہا ہے۔ خدا کی طرف سے میرے باپ نبی اور امین خدا، خیر خلق اور صفی خدا پر بی بی فرماتی درود و سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم اپنی پہچان، ہم بقیت اللہ اور قرآن ناطق ہیں، وہ کتاب خدا جو صادق اور چمکتا ہوا نور ہے، جس کی بصیرت روشن و منور ہے اور اس کے اسرار ظاہر ہیں، اس کے پیروکار سعادت مند ہیں، اس کی پیروی کرنا انسان کو جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی باتوں کو سننا وسیلہ نجات ہے۔ قرآن کے بی بی فرما رہی ہیں، اور اس کے بابرکت وجود سے خدا کے نورانی حجتوں تک رسائی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا اگر ہم تک رسائی چاہتے ہو تو یہ قرآن کے ذریعے ممکن ہے، اس کے وسیلے سے واجبات اور مستحبات کو پروردگار عالم نے بیان کیا۔ یہ خطبہ دیتی رہی اور اہل بیت کے مقام کو بی بی بیان کرتی رہی، اور ایک جگہ پہنچ کے بی بی نے فرمایا، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے بابا حضرت محمد ہیں، میری پہلی اور آخری بات یہی ہے
جو میں کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں ہے، اور جو میں انجام دیتی ہوں وہ بیہودہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا تم اہل بیت کی وجہ سے کلمہ شہادت زبان پر جاری کر کے لوگوں کی نظروں میں سرخرو ہو گئے، یعنی ہماری وجہ سے سرخرو ہوئے، در حالی کہ تم دوزخ کے دہانے پر کھڑے تھے، لیکن خدا نے اہل بیت کے ذریعے محمد کے ذریعے تمہیں رہنمائی کی اور آگ میں گرنے سے بچایا۔ فرمایا تم قبائل کے سخت نجس پنجوں کی گرفت میں پھنسے ہوئے تھے، تمہارا کام فقط اپنے آباء و اجداد تلواروں اور طاقت اور دینار و درہم پہ فخر کرنا تھا، لیکن میرے بابا نے تمہیں ان تمام نجاستوں سے نجات دی اور ہدایت کی طرف گامزن کیا۔ اور یہاں بی بی فرماتی ہیں یہاں تک کہ خدا نے میرے بابا کو محمد مصطفیٰ کو کی وجہ سے ان تمام چھوٹی بڑی مشکلات کے باوجود جو انہیں درپیش تھی تم کو نجات دی۔ حالانکہ میرے باپ کو عرب کے بیڑیے نما افراد اور اہل کتاب کے سرکشوں سے واسطہ تھا، لیکن جتنا وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے خدا اسے خاموش کر دیتا تھا، اور جب کوئی شیاطین میں سے سر اٹھاتا یا مشرکین میں سے کوئی بھی زبان کھولتا تو حضرت محمد اپنے بھائی علی کو ان کے مقابلے کے لیے بھیج دیتا۔ اللہ اپنے شوہر کے مقام کی طرف بی بی نے یہاں سے اشارہ کیا، اور علی اپنی طاقت اور توانائی سے ان کو نیست و نابود کر دیتے تھے، اور جب تک ان کی طرف سے روشن کی گئی آگ کو علی اپنی تلوار سے خاموش نہ کر دیتے میدان جنگ سے واپس نہ آتے۔ فضائل علی بی بی نے یہاں سے شروع کیے، وہ علی جو اللہ کی رضا کے لیے اور ان تمام سختیوں کا تحمل کرتے رہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہے، رسول کے نزدیک ترین افراد میں سے اور اولیاء اللہ کے سردار تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ اور نصیحت کرنے کے لیے جستجو میں رہتے تھے، لیکن تم اس حالت میں آرام کے ساتھ خوش خرم زندگی گزارتے تھے اور ہمارے لیے کسی بری خبر کے منتظر رہتے تھے، اور دشمن کے مقابلے سے پرہیز کرتے تھے، نیز جنگ کے وقت میدان سے فرار ہو جایا کرتے تھے۔ بی بی اب ان کی حقیقتوں کو ان کو بیان، جب خدا نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کی منزلت کو اپنے حبیب کے لیے منتخب کر لیا تو تمہارے اندر کینہ اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ یہاں سے بی بی نے بتانا شروع کیا کہ معاشرہ کس طرح ایک غلط سمت میں حرکت کرنا شروع کیا، تو تمہارے اندر جو کینہ تھا وہ ظاہر ہوا، لباس سے دین کہنا اور پرانا ہو گیا، اور گمراہ لوگوں کے سلے ہوئے منہ کھل گئے۔ کیا جملہ ہے بی بی کا، اللہ ہے، لوگوں کے سلے ہوئے گمراہ منہ کھل گئے، بس لوگوں نے سر اٹھا لیا، باطل کا اونٹ بولنے لگا۔ بی بی کا آپ جملہ دیکھیں، اللہ اکبر، اور تمہارے اندر اپنی دم ہلانے لگا، اللہ اکبر۔ شیطان نے اپنا سر کمینگاہ سے باہر نکالا، اللہ اکبر۔ آپ جملہ دیکھیں کہ میرے بابا کی آنکھ بند ہوتے ہی شیطان نے کمینگاہ سے اپنا سر باہر نکالا اور تمہیں اپنی طرف دعوت دی، تم کو اپنی دعوت قبول کرنے کے لیے آمادہ پایا۔ بی بی فرما رہی وہ تم کو دھوکہ دینے کا منتظر تھا، اس نے ابھارا اور تم حرکت میں آ گئے، اس نے تمہیں غضبناک کیا، تم غضبناک ہو گئے۔ وہ اونٹ جو تم میں سے نہیں تھا تم نے اسے علامت دار بنا کر اس جگہ بٹھا دیا جس کا وہ حقدار نہ تھا، اللہ اکبر۔ حالانکہ ابھی پیغمبر کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور ہمارے زخم دل کے زخم برے نہیں تھے، زخموں کے شگاف برے نہیں تھے، اللہ اکبر۔ ابھی پیغمبر کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے حکومت پر قبضہ جما لیا۔ بی بی فرما رہے ہیں لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر لیا ہے۔
बीबी के खुतबे में, अफसोस तुम्हें क्या हो गया है, बीबी फरमा रही है, और तुमने कौन से डिगर या रविश इख्तियार कर ली है, हालांकि अल्लाह की किताब तुम्हारे दरमियान मौजूद है, इसके अहकाम वाज़ेह और इसके अम्र नहीं ज़ाहिर है, तुमने कुरान की मुखालिफत की और इससे पस पुश डाल दिया। क्या तुम कुरान से रूगर्दानी इख्तियार करना चाहते हो या कुरान के अलावा किसी दूसरे चीज़ से फैसला करना चाहते हो? जालिमीन के लिए किस कदर बुरा बदला है। ये खुतबा है और तवील खुतबा है कि आप इस खुतबे को पढ़े। इल्म का समंदर बीबी ने इस खुतबे में बहाया। المرم و صبر و طاقت که من